بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم تحصیل بہشتی زیور کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا دوسرا چیپٹر چل رہا ہے رسم و بدعات کا بیان، جس میں ہمارے 9 سیشن ہو چکے ہیں، آج 10واں سیشن ہے۔ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ متفرق بدعات کے بارے میں بات کریں گے، جیسے میلاد کا حکم، مروج صلاۃ وسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کھڑا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا، سفر کے آخری بدھ کو عمدہ کھانا پکانا، رجب کے کنڈوں کی حقیقت۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میلاد کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حالات سے مسلمانوں کو مطلع کرنا اسلام کا اہم ترین فرض ہے، اور ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی منحصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑے سرور اور فرحت کا باعث ہے، اور یہ خوشی کسی وقت اور جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے۔ مگر اس زمانے میں رائج محفل میلاد کئی مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، جبکہ یہ واضح کفر ہے، جس کی حرمت قرآن کریم کی آیات اور فقہ کی عبارات سے بھی ثابت ہے۔ فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ جو شخص کہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی مذکور ہے کہ جو شخص نکاح کے وقت کہے کہ میرے گواہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح محفل میلاد میں مٹھائی وغیرہ کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور خود محفل میلاد کو بھی واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اگر کسی جائز کام کو بھی ضروری سمجھا جانے لگے تو وہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ نیز میلاد کے لیے شریعت میں دن اور مہینہ کی کوئی تعین نہیں، جبکہ اس دور میں اہل بدعت نے اپنی طرف سے یہ تعین بھی کر رکھی ہے، جو سراسر شریعت پر زیادتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مذکورہ بالا مفاسد کے بنا پر محفل میلاد قائم کرنا جائز نہیں۔ مروج صلاۃ وسلام، خوب یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اس کے مقابلہ میں کسی اور کا خود ساختہ طریقہ نہ شریعت میں قابل قبول ہے اور نہ ہی اس میں اجر و ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے کا طریقہ سکھانے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ تعلیم کا موقع ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح درود شریف کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی، اس میں اور مروجہ درود و سلام پڑھنے میں کوئی تعلق نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر صلاۃ و سلام کا یہی مروجہ طریقہ درست ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کی تعلیم فرماتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہے، اور من گھڑت چیزوں کو دین سمجھنا اور ثواب کی امید رکھنا بدعت ہے۔ غرض یہ ہے کہ دور حاضر میں نماز جمعہ اور دوسرے اوقات میں بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا جو طریقہ رائج ہے، اس کا ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کھڑا ہونا، بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ضروری اور تعظیم کا ایک مسنون طریقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ کوئی شخص محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए खड़े होने को नापसंद फरमाते थे। बस अगर ताज़ीम का यह तरीक़ा मुस्तहसन होता तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ज़रूर इसे अपना लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नापसंद न फरमाते। जब ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खड़ा होना साबित नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ मनक़ूल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तज़किरे पर खड़ा होना कैसे दुरुस्त हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर अंगूठे चूमना। अज़ान व इक़ामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आ जाने पर अंगूठे चूमने का किसी भी सही हदीस से सबूत नहीं मिलता। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ताला ने इस तरह के तमाम रिवायत को मौजू व मनगढ़ंत करार दिया है। इसको मसनून समझना बिदअत है। आजकल अहले बिदअत इसे सुन्नत से भी बढ़कर ज़रूरी समझते हैं और अंगूठे न चूमने वालों को मलामत करते हैं, इसलिए इससे इज्तिनाब लाजिम है। सफ़र के आखिरी बुध को उम्दा खाना पकाना। बाज़ लोग माह सफ़र के आखिरी बुध को इस अक़ीदे से उम्दा खाना पकाते हैं या मिठाई वग़ैरह तक़सीम करते हैं कि इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ से शिफा हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल सेहत फरमाया था। यह गलत और मनगढ़ंत अक़ीदा है, इसलिए यह रस्म नाजायज़ और गुनाह है। रजब के कुंडों की हकीकत। 22 रजब को कुंडे की रस्म हकीकत में दुश्मनाने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर खुशी का इजहार करने के लिए ईजाद की है, इसलिए कि 22 रजब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए यह लोग इस रस्म बद को हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं कि इन्होंने ख़ुद इस तारीख़ को अपनी फ़ातिहा का हुक्म दिया है, हालांकि यह सब मनगढ़ंत है। 22 रजब का हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं, न इस तारीख़ में आपकी विलादत हुई और न ही वफ़ात। हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह ताला की विलादत 8 रमज़ानुल मुबारक 80 हिजरी या 83 हिजरी में हुई और वफ़ात शव्वाल 148 हिजरी में हुई। लिहाजा ऐसी बुरी रस्म में किसी तरह भी शरीक होना जायज़ नहीं। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात कहने की, सुनने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको इस सेशन से किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।